تسبیحات رکوع اور سجود کے ساتھ مخصوص کیوں ہے کہ وہ بندہ رکوع میں کیا پڑھے؟ سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں کیا پڑھے؟ سبحان ربی الاعلیٰ۔ یہ ان کے ساتھ خاص کیوں ہے؟ ایسا بھی ہو سکتا تھا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے۔ سبحان ربی الاعلیٰ رکوع میں پڑھ سکتے تھے، سبحان ربی العظیم کس میں پڑھ سکتے تھے؟ سجدے میں پڑھ سکتے تھے۔ لیکن حضور نے فرمایا کیا کرو، تم جب رکوع میں جاؤ تو کیا پڑھو؟ سبحان ربی العظیم پڑھو 3 مرتبہ، اور جب تم سجدے میں جاؤ تو سبحان ربی الاعلیٰ پڑھو۔ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ اور عظیم دونوں کے اندر جو سب سے بلیغ لفظ ہے، جس کے اندر سب سے زیادہ بلند معنی ہے، وہ اعلیٰ کے اندر ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو جو سب سے بلند لفظ ہے اس کو سب سے زیادہ رب کا جہاں قرب ہوتا ہے وہاں پڑھا جائے، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا بندہ مومن کو سب سے زیادہ قرب سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، اپنے رب کے ساتھ اس کو قرب کس حالت میں ہوتا ہے؟ نماز کی ہر ادا جو ہے رب کے قرب کا ذریعہ ہے، لیکن سب سے زیادہ قرب کس میں ہے؟ سجدے میں ہے۔ اس کے اندر کیا ہے؟ زیادہ عاجزی ہے بندے کی طرف سے، زیادہ انکساری ہے۔ تو بندہ جتنی زیادہ رب کی بارگاہ میں عاجزی کرتا ہے، میرا رب اتنا ہی اس کو پسند فرماتا ہے، اتنا ہی اس کو رب کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ اس لیے رکوع میں زیادہ عاجزی ہے کہ بندہ پہلے اپنے ہاتھ پاؤں جھکاتا تھا، اب رکوع میں تو اس نے انتہا، سجدے میں تو انتہا کر دی ہے، اپنی جبین نیاز کو رب کی بارگاہ میں جھکا دیتا ہے، اپنی جبین نیاز کو تو یہ رب کو ادا پسند ہے، لہذا عظیم لفظ وہاں نہیں بلکہ اعلیٰ لفظ بولنے کا حکم دیا ہے کہ اعلیٰ زیادہ بلیغ ہے بنسبت عظیم کے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کا ذکر کیا گیا، فسبح بسم ربک العظیم، حضور نے فرمایا اس کو رکوع میں رکھ لو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی دوسری آیت فسبح بسم ربک الاعلیٰ، تو پھر حضور نے فرمایا اس کو سجدے میں رکھ لو۔ کیا کرو؟ اس کو سجدے میں رکھ لو۔ تو بہرحال رکوع کس طرح کرنا ہے؟ رکوع کے اندر 3 مرتبہ کم از کم سنت ادا تک ہوگی کہ وہ تسبیحات رکوع اور سجود کی کرے۔ آخری حدیث سنیں، اتوار ہے اس لیے میں ایک حدیث اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حضرت علی بن طالب سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریشمی کپڑا اور قسم کا اور رنگا ہوا کپڑا، سونے کی انگوٹھی اور رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنا منع فرمایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ اصل تو رکوع اور سجود کا حکم بیان کر رہے تھے، اس کے ضمن میں ایک ایسی حدیث لائے ہیں جس کے اندر اور بھی بہت سی چیزیں بیان ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو وہ کیا ہے؟ ایک تو ریشم کا کپڑا، دوسرا سونا، قسم کہتے ہیں زعفران سے رنگا ہوا کپڑا، اس کو بھی حضور نے مرد کے لیے منع قرار دیا ہے، ریشم کو بھی مرد کے لیے منع قرار دیا ہے، سونے کو بھی مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اب اس کو لانے کا حدیث کا فائدہ آگے بیان فرماتے ہیں کہ ایسا کر کے جو نماز پڑھے گا اس کی نماز کا کیا حکم ہے۔ اصل یہ حدیث لائے ہیں امام ترمذی، توجہ چاہوں گا۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک ہاتھ میں سونا پکڑا، ایک ہاتھ میں ریشم پکڑا، حضور نے اعلان فرمایا صحابہ کے مجمع میں، اللہ نے میری امت کے مردوں پہ یہ حرام قرار دیے۔ کیا قرار دیے؟ حرام قرار دیے۔ تو مرد جو ہے وہ کسی قسم کی دھات کی انگوٹھی، صرف انگوٹھی کا یہاں ذکر ہے، انگوٹھی نہیں بلکہ بالیاں اگر مرد ڈالتا ہے وہ بھی کسی قسم کی دھات کی بھی، یا وہ کیا کہتے ہیں کڑے ڈالتا ہے، یا وہ انگوٹھی ڈالتا ہے، یا بہت سے نوجوان زنجیری سونے کی بنا کے ڈالتے ہیں، یہ سب مرد کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ بولو یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے۔ اس کو شریعت محمدی نے حرام قرار دیا ہے، سوائے ایک مرد کو جو ہے وہ چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، لیکن وہ بھی 4.5 ماشے سے کم کی وزن ہو، اس سے زیادہ کی جائز ہو نہیں ہے، اور کسی دھات کی انگوٹھی مرد کو جائز نہیں ہے۔
چاہے وہ لوہا ہو، پیتل ہو یا سونا ہو یا چاندی بھی، اگر 2 انگوٹھیاں کوئی ڈالے گا 4.5 ماشے سے زیادہ وزن ہوگا وہ بھی ناجائز ہے۔ اب علماء نے فرمایا یہ دھات، یہ اسی طرح ریشم کا کپڑا یا عام کپڑا ہے اس پہ کڑھائی ریشم کی ہوئی ہے، یہ سب ناجائز ہے مرد کے لیے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح زعفران کا رنگا ہوا کپڑا یہ بھی عورت کے مشابہت ہے، عورت کی مشابہت سے بچانے کے لیے حضور نے یہ بھی مرد کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ اب حضرت علی فرماتے ہیں، دیگر علماء فرماتے ہیں جو بندہ سونا پہن کر یا ریشم پہن کے نماز پڑھے گا اس کی نماز مکروہ ہے، قابل اعادہ ہے، یہ قابل اعادہ ہے، اس کو دوبارہ لوٹائے، یہ حکم علماء نے بیان فرمایا ہے۔ لیکن آج تو ہم اس بات کی پرواہ ہی نہیں کرتے جناب، ہمارے نوجوان فخر سے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، سونے کی زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں، انہوں نے تو کنگن بھی ڈالے ہوتے ہیں اور بہت سے وہ اور بھی انہوں نے کیا ہوتا ہے، یہ سب شریعت میں ناجائز اور حرام ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس سے کیا کیا ہے؟ منع فرمایا ہے۔ لہٰذا جو دوست بیٹھے ہیں کم از کم وہ جب کہیں دیکھیں تو یہ ضرور سبق دیا کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا وہ پتہ نہیں 10 انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں، اس ہاتھ میں بھی اس ہاتھ میں بھی، جی پیتل کی ہیں، وہ بھی شک پہنے رکھے پیتل کی اور چاندی کی ہیں، بے شک چاندی کی پہنے، ایک سے زیادہ انگوٹھی جائز ہو مرد کے لیے، چاندی کی بھی ایک سے زیادہ انگوٹھی جائز ہو نہیں ہے، اور وہ بھی جو 4.5 ماشے سے کم ہو، جا کے 3 ڈالنا 5 ڈالنا، بے شک وہ بڑے سے بڑا پیر کیوں نہ اپنے آپ کو کہلائے، بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ کہلائے، اگر اس نے 2 انگوٹھیاں ڈالی ہوئی ہیں تو یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے، یہ ناجائز ہے۔ میرے مصطفیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ کسی آدمی کے اس طرح انگوٹھی ڈالنے سے ہمارے لیے دلیل نہیں ہے، ہمارے سامنے میرے مصطفیٰ کا عمل دلیل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ اس لیے بعض لوگ سونے کی انگوٹھیاں نوجوان ڈالتے ہیں اور سونے کے کنگن یا وہ زنجیریاں ڈالتے ہیں، یہ سب۔ اگلی بات یہ کہا کہ رکوع اور سجود میں قرآن پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا اس کی وجہ کیا ہے بھائی؟ علماء فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں قرآن کی مخصوص 2 جگہ ہیں، ایک قیام کی حالت میں جب بندہ قرات کرتا ہے وہاں قرآن پڑھے گا، دوسرا قعدے میں جب بیٹھے گا، آخری قعدے میں جب وہ آخری دعا پڑھے گا وہ قرآن سے دعا پڑھ سکتا ہے، رب اجعلنی ربنا آتنا فی الدنیا، یا کوئی بھی دعا وہ حدیث کی بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے علاوہ رکوع اور سجود سے میں حضور نے قرآن پڑھنے سے منع فرمایا۔ محدثین نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن اعلیٰ ذات کا کلام ہے۔ بولو قرآن کیا ہے؟ اعلیٰ کلام ہے، دنیا میں ایسا کلام کوئی نہیں جیسا قرآن ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ سب سے اعلیٰ ہے اور رب کا آخری کلام بھی سب سے اعلیٰ ہے، ایسا کوئی کلام نہیں ہے دنیا میں۔ اس لیے حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیچھے قول بیان کیا تھا، حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا جی چاہتا ہے نا میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں قرآن کھول لیتا ہوں، تو یا قرآن پڑھنا یہ رب سے بات چیت ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں رکوع اور سجود میں عاجزی ہے، لہذا عاجزی والے مقام میں اعلیٰ کلام رب کا نہیں پڑھنا چاہیے۔